میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ ہے محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ اور ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح ہمیں رونا نہیں آتا۔ وہ عشق والے پھر راز وفا کو فاش سر عام کر دیا، راز وفا کو فاش۔ یہ چشتیوں کی ایک خاص ایک ملنگوں کی کیفیت ہوتی ہے، جب اشک باتیں کرتے ہیں، جب آنسو باتیں کرتے ہیں، وہ عشق کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ضبط کریں لیکن ضبط کر نہیں پاتے کیونکہ زبان نہیں بولتی، آنسو بولتے ہیں۔ اور پھر آنسو کہتے ہیں، آنسو کو دیکھنے والے کہتے ہیں راز وفا کو فاش سر عام کر دیا، اشکوں کا ہو برا ہمیں بدنام کر۔ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، ہے غرض دید سے، ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے۔ اور بیٹھنا ہے کیونکہ ان کی مجلس کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی، ان کی مجلس کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی، وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری مجلس سے اٹھے گا۔ گستاخ نے کہا آقا کے والدین ایمان والے نہیں، علیہ باللہ۔ مجھے مدینہ المنورہ میں اسی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا۔ مدینہ المنورہ کے ایک جیل میں کہا گیا لکھو لکھو لکھ کر دو، سائن کرو پھر تمہیں جیل سے آزاد کیا جائے گا۔ علیہ باللہ کاغذ پر لکھا ہوا کیا تھا؟ سیدہ آمنہ کو علیہ باللہ غیر مسلم لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا نہیں 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 نہیں، میں نے کہا کیا کر لو گے؟ کہا پھانسی دیں گے۔ میں نے کہا ہم رقص کرتے ہوئے سولی چڑھ جائیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ ہماری تو تمنا ہی یہی ہے، ہماری تو آرزو یہی ہے کہ بقی مل جائے، جنت البقی مل جائے، وہاں شہادت مل جائے۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ میں نے کہا قتل طیبہ میں ہم کو کرو گے، رقص کرتے ہم سولی چڑھیں گے، اس سے بڑھ کے کیا اعزاز ہوگا کہ بقی میں سویا کریں گے۔ تم بتاؤ آخر کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل کہتے ہو؟ تم کس طرح حضور کی طرح ہو؟ کیا تمہاری نماز حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری عبادت حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری ذات حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری آنکھیں حضور کی طرح ہیں؟ علیہ باللہ کیا تمہارے ہاتھ حضور کی طرح ہیں؟ کیا تمہارا جسم حضور کی طرح ہے؟ ارے بدبخت انسان، نادان انسان، کیوں گستاخی کرتا ہے؟ عقل کے ناخن لے، دیکھ تو اپنی ذات کو دیکھ لے، اپنی عبادات کو دیکھ لے، اپنی نماز کو دیکھ لے، تو اپنے کلمے کو دیکھ لے۔ تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں۔ کیوں؟ تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، انا رسول اللہ۔ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور کس طرح کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں، تو حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ کر دیتا ہے جب دنیا کی عیب دار چیزوں سے پیار ہو جائے، عیب نظر نہیں آتا، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے۔ دنیا کی ان عیب دار چیزوں میں عیب ہوتے ہیں لیکن جب پیار ہو جائے نظر نہیں آتے۔ تجھے تو اس مدینے والے سے پیار کا دعویٰ ہے جسے اللہ نے عیب سے پاک بنایا ہے۔ تو کہتا ہے تجھے پیار ہو گیا ہے، پھر بھی کہتا ہے علم غیب نہیں جانتے، پھر بھی کہتا ہے حاضر و ناظر نہیں ہے، پھر بھی کہتا ہے نور نہیں ہے، پھر بھی کہتا ہے پکارو سنتے نہیں ہے، پھر بھی کہتا ہے مدد کے لیے آتے نہیں ہے۔ پتا چلا ابھی تک تو نے انہیں اپنایا ہی نہیں ہے، ابھی تک تجھے ان سے عشق ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر تجھے عشق ہوتا تو پھر تو عیب تلاش نہ کرتا، پھر تو دل سے کہتا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم